کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ لمبے قد کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ علیہ السلام دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے۔ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ مگر پھر اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے: اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھا، وہ بکریاں چراتے تھے، اور بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پن نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگی اور بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا اور اس نے ٹان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا، اور ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ پھر قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا، اور یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔
कौवा तदफीन का तरीका जानता है लेकिन मैं नहीं। फिर काबिल ने गड़ा खोदा और हाबील को दफना दिया। उसके बाद काबिल जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर निकल गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग थे उनमें से जो शैतान के बहकावे में आते गए वो काबिल से मिलते गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबील के कत्ल के बारे में पता चला तो आपको बहुत सदमा हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की असल उम्र 1000 बरस थी। अपनी उम्र के 40 साल आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देने का कह दिया था, इसलिए आपका इंतकाल 960 बरस की उम्र में होने वाला था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए तो बच्चों से कहा कि मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सारे बच्चे फल ढूंढने के लिए इधर उधर फैल गए। रास्ते में उनको मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा कि वापस जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब है। फिर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफना दिया। आप अलैहिस्सलाम की मौत के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत और खिलाफत का ताज सजाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। तिबरी और इब्नुल असीर की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को काबा बनाने का हुक्म दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मनासिक अदा करने के तरीके बताए। बकौल याकूबी जबल अबू कैस के दामन में मगारतुल कनूज यानी खजानों के गार में आपकी तदफीन हुई। बाज मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब में मस्जिद खैफ के सहन में है। बाज मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक श्रीलंका में उतरने के मुकाम पर वाक़े है और बाज मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक इराक में वाक़े है। बहरहाल इसके बारे में बेहतर इल्म अल्लाह को है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।